جو ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک صفت ہے داعی الی اللہ۔ داعی الی اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا۔ داعی الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بلانے والا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی طرف بلانے والا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اللہ تعالیٰ پہ یقین کی طرف بلانے والا۔ داعی الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی شہنشاہی کو بیان کرنے والا ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات میں کامل مکمل ہیں، آپ کی کسی صفت میں، آپ کی کسی بھی صفت میں کائنات کا کوئی بھی انسان آپ کے درجے کو نہیں پہنچا، اسی طرح داعی الی اللہ، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت آپ نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا آپ نے بلایا ہے، کائنات میں آپ سے بڑا داعی الی اللہ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا داعی الی اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ جو صفات حسنہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، وہ جملہ صفات حسنہ اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو عطا فرمائی۔ ہاں، یہ فرق ہے کہ جس کمال کے ساتھ، جس کمال کے ساتھ، جس اتمام کے ساتھ، جس عروج کے ساتھ اور جس بلندی کے ساتھ صفات حسنہ آپ میں پائی جاتی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی وہ صفات اس عروج کے اور اس درجے کی نہیں پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داعی الی اللہ ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی داعی الی اللہ تھے۔ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اپنی اپنی قوموں کو انبیاء نے جو دعوت دی ہے، اللہ نے وہ دعوت بھی بیان فرمائی ہے۔ ہر نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا معبود کوئی نہیں ہے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوم کو دعوت اللہ پیش فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ نوح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت اللہ دی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت شعیب، حضرت ادریس، حضرت لوط علیہ السلام نے، اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے، تمام انبیاء نے اپنی قوم کو دعوت اللہ دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے دعوت اللہ ہی پیش فرمائی ہے۔ لیکن آج خاص کر دعوت اللہ کے جس پہلو اور جس گوشے پہ میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے دعوت اللہ کے اصول۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے دعوت اللہ کا فریضہ ادا کرتے وقت
کن اصولوں کو اپنایا اور کن اصولوں کی دعوت دی؟ اس لیے کہ کائنات کے سب سے کامیاب داعی اللہ انبیاء ہیں، اور کائنات کے سب سے بڑے کامیاب داعی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج اگر کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی کنبہ، قبیلہ، کوئی فرد دعوت اللہ میں کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے، انہی اصولوں کو اپنائے گا جو اصول انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنائے تھے۔